بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ہے وہ ہے الحقیقت والمجاز، یعنی حقیقت اور مجاز کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ حقیقت اور مجاز، علم اصول میں یہ ضروری ہے کہ آپ استعمال حقیقی کو بھی جانیں اور استعمال مجازی کو بھی جانیں، یعنی استعمال حقیقی کسے کہا جاتا ہے اور استعمال مجازی کسے کہا جاتا ہے۔ استعمال حقیقی کی جو تعریف علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر لفظ بولا جائے اور اس سے معنی موضوع اللہ کا ارادہ کیا جائے تو اسے استعمال حقیقی کہا جائے گا۔ جیسے لفظ اسد کو استعمال کر کے اس سے حیوان مفترس کا ارادہ کرنا۔ بس یہاں پر پہلے بھی ہم نے کہا تھا وضع کے بارے میں کہ واضح وضع کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ واضح کہا جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی ایک واضح نے کیا کیا تھا، ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے اس نے وضع کیا تھا، اور جب یہ جو متکلم ہے، بات کرنے والا ہے، اگر اس لفظ کو جس کو واضح نے کسی معنی کے لیے وضع کیا تھا اسی معنی میں اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو استعمال حقیقی کہا جاتا ہے۔ مثلا جو مثال جو یہاں پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اسد، جیسے کہ میں نے درس گزشتہ میں بیان کیا تھا، اسد کس کے لیے وضع کیا؟ عرب میں اسد کو استعمال اس کو وضع کیا ہے حیوان مفترس کی، جس کو ہم اردو میں شیر کہتے ہیں۔ مثلا اب اسد کہہ کر اسی لفظ مثلا رأیت اسدن کہہ کر میں نے اسد کو دیکھا ہے، اس اسد سے یا میں کیا ارادہ کروں؟ اسے حیوان مفترس کو، جس میں جو درندہ جو حیوان ہے اس حیوان کا اگر میں ارادہ کروں تو اس استعمال کو کہتے ہیں استعمال حقیقی۔ اب اس کے مقابل میں جو استعمال ہے وہ استعمال مجازی ہے۔ استعمال مجازی کیا ہے؟ اگر لفظ بولا جائے اس سے ایسے معنی کا ارادہ کیا جائے جو غیر موضوع اللہ ہو اور کوئی مناسبت ہو جس کی وجہ سے استعمال درست ہو تو اسے استعمال مجازی کہا جائے گا۔ جیسے اسد کو استعمال کر کے بہادر شخص کا ارادہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے کیا کہا، ایک لفظ ہے اور وہ لفظ واضح نے جس معنی کے لیے استعمال کیا تھا وہ کیا تھا؟ مثلا حیوان، مثلا یہاں پر جو ہم نے مثلا اسد ہے وہ حیوان مفترس ہے، لیکن میں اسد سے یہاں پر کیا، جیسے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا نام اسد ہے۔ مثلا اسد عباس مثلا کوئی رکھتا ہے، یا اسد اللہ کسی کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر اسد تو شیر کو کہا جاتا ہے، لیکن استعمال کس کے لیے کیا ہے؟ شیر کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس لفظ اسد کو ہم نے استعمال کیا ہے کسی آدمی کے لیے۔ یا خود شیر اردو میں دیکھ لیں، اردو میں شیر کیا ہے؟ شیر اس حیوان کو کہا جاتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، لیکن ہمارے ہم بعض لوگوں کا نام بھی ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ شیر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کسی آدمی کو اگر آپ نے شیر رکھا ہے تو یہ شیر کیوں رکھا ہے؟ فرض کریں شیر اس لیے ہم رکھتے ہیں کیونکہ وہ بندہ کیا ہے؟ بہادر ہے۔ پر شیر بھی بہادر ہوتا ہے، اصل جو حیوان ہے شیر وہ بھی بہادر ہے، اور یہ جو بندہ ہے جس کو ہم نے شیر کہا اگر وہ بھی بہادر ہو تو یہ جو استعمال ہے کہ شیر کو حیوان سے نکال کر کسی انسان کے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس استعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ استعمال مجازی کہا جاتا ہے۔ اور استعمال مجازی میں یہاں پر ایک جو بات کی ہے وہ یہ ہے، ہم نے کہا کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے کہ اگر معنی جس معنی کے لیے واضح نے وضع کیا تھا یا جس معنی میں متکلم استعمال کر رہا ہے کوئی مناسبت بالکل سرے سے موجود ہی نہ ہو، کوئی ربط موجود ہی نہ ہو۔ مثلا ایک بالکل ہی بزدل ایک آدمی موجود ہے، اس کو اگر ہم کیا کہیں، اس کو اگر ہم کہتے ہیں بھائی شیر آ گیا تو استعمال غلط ہے۔ اسی مثلا چاند ہم کہتے ہیں، خوبصورتی کو ہم کہتے ہیں چاند ہے، چاند تو زمین پر تو نہیں ہے، چاند خود ہی الگ ہے، لیکن ہم بعض لوگ خوبصورت ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں چاند ہے، مثلا چاند اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ چاند کہنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خوبصورتی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بہت ہی بدصورت آدمی کو بدصورت کسی کو اگر ہم چاند کہیں گے کیا ہے؟ یہ استعمال غلط ہے۔ بس دونوں میں فرق کیا ہوا؟ معنی حقیقی وہ معنی جس کے لیے واضح نے وضع کیا تھا،
اس میں اگر لفظ استعمال ہو تو اس کو استعمال حقیقی، اگر اس کے علاوہ کسی ایسے معنی میں لفظ کو استعمال کرے جو معنی موضوع اللہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو تو اس کو ہم کہیں گے استعمال مجازی ہم کہیں گے۔ اب یہاں پر ہے اسی معنی حقیقی اور معنی مجازی میں دو الفاظ ایسے ہیں جن کا سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے کہ مثلا ان میں سے ایک کیا لفظ استعارہ ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ایک لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کریں لیکن ان میں کوئی مناسبت ہو، اس کو ہم نے کہا تھا استعمال مجازی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ استعمال مجازی کا ایک قسم ہے یا اس کی چند قسمیں موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، معنی مجازی کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ استعارہ کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگر معنی مستعمل فی یعنی وہ معنی جس میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور معنی موضوع اللہ وہ معنی جس کے لیے واضح نے اس لفظ کو وضع کیا تھا، ان میں علاقہ مشابہت کا ہو، یعنی دونوں ایک جیسا، دونوں میں مشابہت کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے ایک لفظ کو اگر دوسرے معنی میں اگر ہم استعمال کریں گے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پہلے مثال دی تھی، مثلا خوبصورتی کی وجہ سے کیا کہا ہو، کسی کو ہم نے کہا چاند اگر کہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کو ہم کہیں گے یہ استعارہ ہے۔ جیسے کسی کی شجاعت کو دیکھ کر اسد کرنے، یہ مشابہت موجود ہے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ کیا مشابہت ہے؟ وہ بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے۔ مثلا خوبصورتی کو دیکھ کر مثلا چاند کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ اور اس کی جو ہے مجاز کی جو دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اور مجاز مرسل کا مطلب کیا ہے؟ اگر معنی مستعمل فی اور معنی موضوع اللہ میں مشابہت کے علاوہ کوئی اور علاقہ موجود ہو، علاقہ کا مطلب یہاں پر ربط ہے، کوئی یعنی کیا ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن موجود ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق موجود ہو، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اچھا، مجاز مرسل کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عربی میں کسی کو پیار سے بعض اوقات کہا جاتا ہے عین کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا کیا کہتے ہیں؟ مائیں اپنے بچوں کو پیار سے کہتے ہیں کہ میری آنکھ کا ٹھنڈک ہے مثلا۔ یا مثلا عربی میں کسی کو مثلا رقبہ کہا جاتا ہے، رقبہ مثلا انسان کو رقبہ کہا جاتا ہے، جبکہ رقبہ کا اصل جو معنی ہے وہ گردن ہے، لیکن انسان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر کہتے ہیں رقبۃ۔ اگر کوئی غلام آزاد کرے تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی رقبہ کو آزاد کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ رقبہ گردن ہے، انسان کے بہت سارے اعضاء میں سے ایک عضو کیا ہے؟ گردن ہے۔ تو یہاں پر رقبہ اصل میں تو کس کو کہا جاتا تھا؟ اصل میں رقبہ گردن کو ہے، لیکن ہم پورے انسان کو ہی رقبہ کہتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی ایک علاقہ موجود ہے، ایک رابطہ موجود ہے، ان دونوں کے ایک ریلیشن موجود ہے۔ وہ ریلیشن کیا ہے؟ کل اور جز کی یہاں پر نسبت موجود ہے، چونکہ انسان کے اعضاء رئیسہ میں سے اہم اعضاء میں سے ایک عضو اس کی گردن ہے، تو اسی گردن کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ یا عربی مثلا عین کہتے ہیں، آنکھ کہتے ہیں، مثلا کسی کو عینی کہتے ہیں، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عینی، یعنی میری آنکھ کسی کو کہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ عین جو کہتا ہے، عین انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، لیکن پورے انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو محبت میں کسی کو یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو نسبت ہے، یہاں پر بھی جو علاقہ ہے، وہ علاقہ کل اور جز کا جو علاقہ ہے، کل اور جز کی جو نسبت ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، یہ جو تعریف ابھی ہم بیان کر رہے تھے، یہ تعریف جو ہے مشہور کی تعریف ہے۔ مشہور جو علماء اصول ہے ان کی تعریف یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے معنی مجازی اور معنی حقیقی میں کوئی مناسبت ہونا وہ کہتے ہیں ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور تعریف بھی موجود ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مجاز کی ایک اور تعریف بھی موجود ہے۔ وہ تعریف ایک محقق ہے، وہ محقق کون ہے؟ محقق سکاکی مثلا، اس کی جو تعریف ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی انہوں نے بھی اس تعریف کو قبول کیا ہے، اور صاحب کتاب شیخ جعفر سبحانی بھی اس تعریف کو قبول کرتے ہیں۔ شیخ سکاکی نے مفتاح العلوم میں یہ تعریف بیان کی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ ہمیشہ اپنے معنی موضوع اللہ میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس معنی موضوع اللہ اور اس لفظ میں کوئی مناسبت ہوتی نہیں ہے۔
لیکن بعض اوقات وہ معنی جس میں متکلم لفظ کو استعمال کر رہا ہے اس کے اور لفظ میں کوئی مناسبت موجود ہوتی ہے. اگر لفظ کسی معنی میں استعمال ہو اور یہ استعمال بغیر کسی مناسبت کا اگر یہ استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی. مثال دے رہے ہیں یہاں پر، مثلا سکاکی کہتے ہیں کہ مثلا جس بندے نے پہلے ہی گلاب کو دیکھ کر اس کے لیے گلاب کا وضع کیا، یا مثلا چاند جو ہے اس کو آسمان کی طرف دیکھ کر اس ستارے کو کیا کیا، مثلا اس کو انہوں نے چاند کہا ہے، تو پہلے جب وضع کیا تھا مثلا پتھر کو، ایک ٹھوس چیز کو دیکھنے میں اس کو پتھر رکھا ہے، تو اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. لفظ پتھر اور خود وہ پتھر جو خارج میں موجود ہے ان میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہے. صرف یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا کہ میں اس لفظ پتھر کو فلاں شے کے لیے وضع کرتا ہوں. تو یہاں پر کیا ابتدائی وضع میں صرف بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کو معنی کے ساتھ مختص کیا ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی انسان کے لیے کہتے ہیں بھائی تمہارا دل جو ہے پتھر ہو گیا ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دل سخت ہو گیا ہے، یہاں پر مناسبت موجود ہے. بس جہاں کہیں پر ایک لفظ کسی معنی میں استعمال ہو لیکن اس استعمال میں کوئی مناسبت وغیرہ موجود نہ ہو تو اس استعمال کو استعمال حقیقی کہا جاتا ہے. لیکن اگر جہاں لفظ اور اس معنی میں اگر وہ مستعمل فی جس معنی میں وہ استعمال کر رہا ہے اگر اس میں کوئی مناسبت موجود ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معنی مجازی کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.